عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور گون مقام سارے عالمین کی مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رسول پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے میں جو معاملات، جو حالات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حضور نے ہمیں حل بیان فرمایا. ایک بڑی اہم اور مشہور حدیث سے بات ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کی قدر کرو، ان 5 چیزوں کا احترام کرو، اس کی عزت کرو. وہ 5 چیزیں سنانے کا وقت نہیں، صرف ایک چیز سنا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. حضور نے جوانی کو غنیمت سمجھنے کا جو حکم فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، 3 لمحات ہوتے ہیں. زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک بچپن کا مرحلہ، ایک جوانی کا مرحلہ اور ایک بڑھاپے کا مرحلہ. بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں جو مرحلہ ہے وہ جوانی کا ہے. یہ جوانی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، یہ جو جوانی کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، اس کو غنیمت سمجھو. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ وقت ہے کہ جس وقت کا اگر انسان صحیح استعمال نہ کرے گا، غنیمت نہیں سمجھے گا، جوانی کے لمحات کو گناہوں میں، خواہشات میں، رغبتوں میں، کھیل کود میں اور دنیاوی معاملات میں جوانی کو برباد کر دے گا، تو پھر وہ جوانی برباد تو ہوگی. ایک انسان کی جب جوانی برباد ہوتی ہے، غلط کاموں میں گزرتی ہے، نقصان اس کا اپنا بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس جوانی کے برباد ہونے کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. جوانی کے برباد ہونے کی وجہ سے وہ جس محلے میں رہتا ہے، سارے محلے والوں کا نقصان ہوتا ہے.
جوانی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا ایک کا نہیں، اس سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، یعنی نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں گزارو، کیونکہ جوانی کے ٹائم، جوانی کے وقت انسان پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، نفس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں۔ جوانی کے وقت میں انسان کے جسم میں طاقت اور توانائی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ طاقت اور توانائی اگر غلط کاموں میں یوز ہونے لگے، ضائع ہونے لگے، تو پھر اس کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے آج حضور کے اس فرمان پر عمل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے جوان خود اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے، اور ایک ہوتا ہے کہ جوانوں کی جوانی کو لوگ، معاشرہ اسے صحیح راہ پر لے کر آئے۔ یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس جو جوان ہیں ان جوانوں کے رخوں کو صحیح کیا جائے۔ ہمارے پاس کے جوان اکثریت فیشن پرستی میں پڑے ہوئے، فیشنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کے جوان اکثریت دنیا کی خواہشات میں لگے ہوئے، دوستوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، شراب کے عادی ہو رہے ہیں، جوئے کے عادی ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کے جوانوں کی جو میجورٹی ہے، وہ میجورٹی اکثریت خواب غفلت کا شکار ہے، ان کی جوانی غلط کاموں میں ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جوانوں کو صحیح راہ پر لگانا کس کا کام ہے؟ کون اس ذمہ داری کو پورا کرے گا؟ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے، ماں باپ کی پوری توجہ رہتی ہے بچوں پر، بچے کے کھانے پہ، پینے پہ، اس کے کپڑوں پر، اس کے اسکول پر، اس کے سارے معاملات پر، اس کے ٹیوشنز پر، اس کی عربی پڑھانے پر، اس کی دینی تربیت پر ماں باپ کی توجہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک بچہ بچپن میں رہتا ہے۔ جیسے ہی بچپن ختم ہو گیا، 15 سال کی عمر، 16 سال کی عمر ختم ہوئی، اب وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جہاں پر اسے تھامنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ماں باپ کی، جہاں پر اسے پکڑنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی، اس پہ توجہ کرنے کی جہاں سخت ضرورت ہے، وہاں پر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو چکے، اب وہ خود سے کھا رہے ہیں، خود سے پی رہے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنی مرضی کے بال بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا فون استعمال کر رہے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ بچہ بڑا ہو گیا کہہ کر ماں باپ بچے پر چھوڑ دیتے ہیں، پورا نہیں تو نہیں، آدھا تو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے جی، تو بڑا ہو چکا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے میں کیسے بڑا ہوا ہوں، اپنے بڑے ہونے کا جوہر ماں باپ کو دکھاتا ہے، کیسے پہلا کام غلط دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں انتہائی بدترین، بد اخلاق قسم کے، کئی چھوٹی چھوٹی کم عمر کے بچے، 15 سال، 16 سال، 18 سال کے کم عمر کے نوجوان ہیں، بڑے بڑے شوقوں میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، گھر کا سودا لا رہا ہے، پورا کام کر رہا ہے، گھر کا کام کر رہا ہے، پیچھے جا کر وہ شراب نوشی بھی کر رہا ہے، ڈرگس بھی لے رہا ہے، وہ غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، ہم اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو خدا را، آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج صبح کی اولین وقتوں میں ہمارے شہر میں ایک مرڈر کا کیس ہوا ہے۔ آج ہی کی تاریخ کی بات بتلا رہا ہوں، آپ نیوز چینل پر جا کر دیکھ لیں۔ ہمارے شہر میں ایک مرڈر کا کیس ہوا ہے، 25 سالہ نوجوان کو قتل کیا گیا۔ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ معاملات میں نہیں جانا، اصل جو فکر کرنا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں ہے، وہ کن سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے تعلقات کن کے ساتھ میں ہیں، یہ فکر کرنا کس کا کام ہے؟ بچوں کی اصلاح کرنا، بچوں کو سمجھانا،
یہ فکر کرنا کس کا کام ہے؟ یہ فکر کرنا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، جو بچوں کے ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کے کالجز کی فیس پے کر رہے ہیں، ان کی گاڑی میں پیٹرول کے پیسے دے رہے ہیں، موبائل فون کا ریچارج کروا رہے ہیں، یہ جتنے خرچے ماں باپ سرپرست جو کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھے، نوجوانوں پر نظر رکھے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہے تبھی تک نظر نہیں رکھنا ہے، جب وہ نوجوانی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اسے سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ اس پر توجہ کرے، اس پر نظر رکھے۔ ہمارے بچے رات میں 12 بجے کے بعد گھر کو آ رہا ہے، 1 بجے کے بعد گھر کو آ رہا ہے، رات کے 2 بجے تک ہوشیار پھر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، اتنی رات تک کیا کام ہے بچے کا، یہ فکر کون کرے گا؟ مسجد کے امام صاحب کریں گے، پڑوسی کے لوگ کریں گے، محلے کے لوگ کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ اصل کام تو جو بڑے لوگ ہیں، سرپرست ہیں، جو بچے کی ساری چیزوں کے ذمہ دار ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، اتنی رات دیر تک کیا پھر رہے ہیں، بچوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آج نظر نہیں رکھیں گے تو کل اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کل کا جو نقصان ہے اس کو یاد رکھ لیں، کل کا جو نقصان ہے، آنے والے وقت کا جو نقصان ہے، اس کو آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کے بچے برداشت کر سکیں گے۔ تو خدا را بچوں پر نظر رکھے، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا کہہ کر چھوڑ نہ دے، اس کے کپڑوں پر نظر رکھے، وہ کیسے کپڑے پہن رہا، آوارہ قسم کے بیہودے کپڑے پہن رہا، پینٹ پھٹا ہوا ہے، ٹی شرٹ اوپر چڑھی ہوئی ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام نے یہ اس طریقے کو پسند کیا؟ وہ کپڑے کیسے پہن رہا ہے، اس کے سر کے بال کیسے نمونے کے بنے ہوئے ہیں، کٹنگ شاپ پر جا رہا ہے، کئی 100 روپے دے کر عجیب و قسم کے بیہودہ قسم کے ہیئر اسٹائل بنا رہا ہے، کون روکے گا؟ یہ کام ماں باپ کا کام ہے۔ موبائل یوز کر رہا ہے، موبائل کی جو رنگ ٹون ہے اس کی رنگ ٹون پر نظر رکھے کہ کون سا رنگ ٹون تم نے لگا کر رکھا، فون آتے ہی گانا بج رہا ہے، مسجد میں ہے تو ساری نمازیوں کی نماز خراب، 4 لوگوں میں رہے گا تو جتنے لوگ وہ گانا سنیں گے اللہ تجھے اس کا عذاب دے گا۔ یہ حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات بتلا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہے، یہ بہت بڑی بننے والی ہے۔ بچوں کے ہیئر اسٹائل پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے دوستوں پر، ان کے موبائل فون پر، تھوڑی دیر بچہ غائب ہو گیا تو فکر کرے کہ بچہ کہاں چلے گیا، اطلاع ہی نہیں، معلومات ہی نہیں ہے، دوست کے ساتھ گیا، کون سا دوست ہے وہ، دوستوں کے ساتھ زندگی کو برباد نہ کرے۔ یہ پوری توجہ کرنا، یہ پورا خیال کرنا، یہ پوری فکر کرنا، یہ گھر کے ماں باپ کی سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ باہر کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بگڑ گیا، باپ بیچارہ تڑپ رہا ہے اور بچے کے یہ معاملات ہیں، مال بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہا ہے، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، بہت اہم حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک باپ کا اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ بہترین گفٹ باپ کر دینا چاہتا ہے بیٹے کو، کون سا گفٹ ہے؟ بڑی بہترین سواری، اچھا موبائل فون، یا بڑا مکان پراپرٹی، یا اس کے لیے اچھے کپڑے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، باپ کا بہترین تحفہ نہ پراپرٹی ہے، نہ مکان، نہ دکان، نہ گھر، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ حضور فرماتے ہیں باپ کا اپنے بچے کو بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو
حسن ادب کی تعلیم دیں، بچے کو باادب بنائیں۔ بچہ اگر باادب رہے گا تو وہ بڑا بھی ہوگا، وہ ماں باپ کے لیے بھی دل کی سکون کا ذریعہ بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ پھر شادی ہوگی تو بیوی کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے گا، بچوں کے لیے بھی کامیاب رہے گا، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، محلے والوں کے لیے بھی امن کا ذریعہ رہے گا، خاندان والے بھی اس سے خوش رہیں گے، سارا معاشرہ اس سے خوش رہے گا اگر بچے کو باادب بنائیں، حسن ادب کی تعلیم دیں۔ آج کہاں پر غور کیا جا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی سمجھائے تو غصے میں آ رہے، گھور کر دیکھ رہے، بچے لڑائی پر تیار ہیں۔ گھر کے ہی کوئی رشتہ دار، کوئی چاچا، ماموں، تایا، خالو، گھر کے ہی کوئی رشتہ دار اپنے بچوں کو اگر سمجھائیں، تھوڑا سا سخت الفاظ کہے تو بچے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہمارے بچوں کا یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ تو خدا را اس بات کی اہمیت کو سمجھے، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ان بچوں کو ہم بچہ سمجھ کر ان پر توجہ نہیں کریں گے، ان کے دوستانے پر غور نہیں کریں گے، ان کو غلط صحبتوں میں چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمارے بچے ڈرگس کے عادی بنیں گے۔ ہمارے بچے کچھ دنوں کے بعد میں وہ شراب پی کر روڈوں پر پھریں گے، ہمارے بچے گاڑیاں بھگا کر یا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا پھر غلط صحبتوں کی وجہ سے یا کسی کا مرڈر کریں گے یا پھر ان کا مرڈر ہو جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ پریزنٹ چل رہا ہے، ہونے والا ہے نہیں، یہ ہو رہا ہے۔ جن والدین نے ماں باپ غفلت سے کری بچوں کے بارے میں، ان کو آج بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا۔ تو خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھے، ان کی حرکت و سکنات پر نظر رکھے، وہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کی حرکت پر بھی غور کریں کہ ان کی حرکت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ خاص طور پر نوجوان، یہ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے۔ آج کے نوجوان کل کے بڑے ہونے والے ہیں، ذمہ دار بننے والے ہیں۔ اگر ہم نے بڑی عمارتیں بنا لی ہے، بچوں کو اگر صحیح تربیت نہیں دی تو یہی عمارتیں ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہیں، یہی ہمارا سرمایہ تباہ ہونے والا ہے۔ تو خدا را بچوں پر نظر رکھے، ہم یہ نہ سوچے کہ بھائی ہم اچھے ہیں، ہم اگر اچھے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا کمال ہے۔ انہوں نے ہم کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ ہم اگر مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیچھے محنت کی جو ہم کو اس قابل بنایا۔ اب ہم کتنے اچھے ہیں اس کا اندازہ اس وقت چلے گا جب ہماری اولاد اچھی نکلے، ہمارے بچے نوجوان اچھے نکلیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج جمعہ کے دن، آج ہی سے ہمیں نیت کرنی ہے کہ جو نوجوان ہیں، 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال، یہ عمر کے جو بچے ہیں، ان پر اگر وہ ہمارے گھر میں بھی ہے تو نظر رکھے۔ اگر کوئی ماں باپ غفلت کا شکار ہے، ہم خاموش نہ بیٹھیں کہ بھائی ان کے ماں باپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ والدین کو آگاہ کریں، بولیں کہ تمہارا بچہ یہ کام کر رہا ہے، یہ غلط صحبتوں میں رہ رہا ہے۔ اور بچوں کو اچھا بنانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں اچھی صحبتوں میں رکھے، اچھی محفلوں میں رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ جتنی صحبت، جتنا وقت وہ اچھے ماحول میں گزاریں گے، ان کے اثرات بھی اچھے پڑیں گے۔ اگر ہم انہیں کہیں کہ بھائی کسی سے دوستی مت کرو، صرف گھر میں رہو، تو پھر وہ بچہ لامحالہ بیٹھے گا تو نہیں، اسے نعت کی محفلوں میں لے جائے، اسے ذکر کی محفلوں میں لے کر جائے، اسے دینی اجتماعات، بیانات کی محفلوں میں لے کر جائے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے وہاں پر بچوں کو لے کر آئے۔ اگر اسے اچھے کاموں میں مصروف رکھیں گے، بیزی رکھیں گے، وہ جو بھی سن رہا ہے صرف نیکی کی بات سن رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے اثرات بھی اس کی زندگی پر اللہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہی چند باتیں آپ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرمائے،
اور بالخصوص والدین کو اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ رکھے، اور خاص طور پر ہمارے بچے جو بے راہ روی کا شکار، ڈرگس کے عادی، شراب نوشی کے عادی، اور یہ جتنے گناہوں میں نوجوان پڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کے دلوں کے اندر اسلام اور شریعت اور دین کی محبت عطا فرما دے، اور انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔